اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 152، ایک آیت پڑھنے والے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور دیکھو قریب مت آؤ۔ ولا تقربوا یعنی قریب مت آؤ، تو اللہ نے یہ نہیں بولا کہ اس کو لو مت یا اس کو مال کو مطلب تم استعمال مت کرو، اللہ نے کہا قریب بھی مت آؤ اس کے۔ مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت آؤ، جو یتیم ہے اس کے مال کے قریب آنے کے لیے بھی منع کر رہا ہے اللہ۔ تو جو اس کے ساتھ غلط کام کرے گا پھر اس کا کیا حشر ہوگا۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت آؤ، الا سوائے باللتی ہی احسن، یعنی تم اس کو جو بہتر سے بہتر احسن یعنی خیر، اگر تم جو بھی اس کے لیے کر سکتے ہو صرف اس کے لیے مطلب تم وہ مال کے قریب آؤ، ورنہ تو اس سے دور رہو۔ یہ کہا اللہ نے، سوائے اس کے الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ حتی یبلغ کہ وہ بلوغت کی عمر جو ہے اس کی بالغ ہو جائے، تب تک اشدہ یعنی وہ جو اس کی اچھی پوری مطلب فل اسٹرینتھ کی جو ایج ہے وہ اس پہ پہنچ جائے، بالغ بلوغت۔ تو یعنی یتیم کے مال کے پاس بھی اگر تمہیں آنا ہے تو تم اس نیت سے آؤ کہ تم اس کو اور بہتر سے بہتر کرو گے اور اچھا کرو گے، احسن کرو گے، اور وہ بھی تب تک جب تک کہ وہ بچہ بڑا نہیں ہو جاتا۔ اور یہ نہ ہو کہ اپنے ردی مال کو اس کے مال سے بدل لو، کہ اس کا اچھا مال لے لو اور اس کا اپنا ردی مال بولو یہ تیرا ہے لے۔ یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں، یہ بھی لوگ کرتے ہیں، اور یا تو پھر کھا ہی جاتے ہیں نا، یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ جن کے لیے پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کا مال تو ایسا سمجھتے ہیں جیسے وہ بولتے ہیں نا بمبئیا زبان میں کہ بھئی باپ کا مال ہے کھا جاؤ، کوئی پوچھوائی نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اوفو ادا کرو یا دو، الکیلا والمیزان جو ماپنے کا ہے اور جو وزن کرنے کا ہے۔ جیسے کہ تم کپڑے جو ہے وہ ماپتے ہو، مطلب اس کو میجر کرتے ہو، اور جو وزن سے جو چیز دیتے ہو، تو جو بھی تم ناپ کے دیتے ہو، جو تول کے دیتے ہو، تو ناپ تول جو دیتے ہو تم، جو بھی مطلب تم چیز کوئی بیچتے ہو یا کچھ جو بھی چیز تم اس کو ماپ اور تول کے دیتے ہو، اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ دینا، بالقسط، کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک چھوٹی سی ڈنڈی بھی مار دو۔ ڈنڈی مارنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے تمہارے ہاتھ میں اسکیل ہے، ترازو ہے، یا جہاں پر بھی ہے بڑا ترازو بھی لگا ہوا ہوتا ہے، سونار کا چھوٹا سا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی ڈنڈی تھوڑی سی مار دو تو وزن ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، تو یعنی تم کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کتنا سارا اس طرف چلا جاتا ہے۔ وہ ڈنڈی مارنا اسی کو بولتے ہیں، یعنی ایکچولی ورڈ میں چیٹنگ ہے وہ۔
کہ جو بندہ تم کو اپنے جو ماپ اور تول کا پیسہ دے رہا ہے تم کو، اس کو بدلہ حق جو ہے وہ ملتا نہیں ہے، کیونکہ تم نے ڈنڈی ماری ہے. تو اگر تھوڑی سی بھی ڈنڈی مارتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو تمہیں آخرت کے اوپر ایمان ہے اور نہ یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بندے کے اندر اگر یہ ایمان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ ڈنڈی کیسے مارے گا؟ اور اگر آخرت کے اوپر ایمان ہے کہ وہاں بہت بری بھاری سزا بھگتنی پڑے گی اس کی وجہ سے، تو پھر ڈنڈی کیسے مارے گا؟ لیکن وہ ڈنڈی مار رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان نہ تو آخرت پہ ہے اور نہ اس بات پہ کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تبھی تو ڈنڈی ماری جا رہی ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، لا نکلف نفسا، اللہ نہیں دیتا کوئی بھی تکلیف کسی بھی نفس کو. لا نکلف نفسا، کسی بھی، نکلف سے تکلیف ورڈ ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ اس کی وسعت جو ہے، اس کی برداشت جو ہے، اس سے زیادہ جتنا وہ سہ سکتا ہے اس سے زیادہ اللہ اس کو تکلیف نہیں دیتا. وَإِذَا قُلْتُمْ، اور اگر تم کوئی بات کرو، فَعْدِلُوا، تو بہت ہی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو رشتہ دار ہے اس لیے یہ نہیں کہ تمہاری بات چیت میں ان کے لیے فیور آ جائے یا کہیں کوئی بھی عدل اور انصاف کی بات کرنی ہو تو اس کو تم چاہے رشتہ دار ہو ان کے لیے تم یہ نہیں کرو گے کہ کچھ بھی کہہ دیا یا جھوٹ کہہ دیا، عدل اور انصاف نہیں کیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمہارے چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جو بھی بات کرو عدل اور انصاف کے ساتھ کرو، بہت ہی جسٹ ہو کے بات کرو. چاہے وہ تمہارے بہت قرابت دار ہو، بہت اچھے رشتہ دار ہو، قریبی رشتہ دار ہو تو بھی. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو بھی عہد کرو اس کو پورا کرو. اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کرو، اللہ کے نام سے کوئی بات کہہ رہے ہو، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے تو پورا کرو. سب سے پہلے تو پیدا ہونے سے، ہمارے سب کے پیدا ہونے سے پہلے جو عہد ہم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، کیا اللہ نے جب پوچھا الست بربکم، اور سب تمام انسانوں نے کہا تھا کہ بلا وربنا، کہ ہاں کیوں نہیں. اللہ کو انہوں نے کہا کہ ضرور، لیکن جیسے ہی پیدا ہوتے چلے گئے دنیا میں اپنی منمانی کرنے لگے بہت سارے. تو وہ تو سب سے پہلا عہد ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سب نے کہا تھا ہاں ہاں بلا تو ہمارا رب ہے. دنیا میں آ کے کس کو رب مان رہے ہو؟ کسی اور کو، جھوٹے معبودوں کو، یا اپنی بیوی کو، یا بیوی شوہر کو، یا اپنی اولادوں کو، اور پتہ نہیں اور کس کس کو، دولت کو، کرسی کو. تو اللہ کدھر ہے؟ اللہ کو لیے تم نے کہا تو میرا رب ہے. پھر روزانہ اگر نماز کے پابند ہو تو کتنی بار بولتے ہو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن تم کیا سچ مچ
اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو، یہ عہد بھی پورا کرتے ہو کہ نہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. کیا یہ عہد پورا کرتے ہو؟ اسی لیے ایک ایک بات جو قرآن کی ہے اللہ نے بہت پریسائسلی بولا ہے، کہیں بھی ایک چھوٹی سی چوک بھی نہیں. بہت کلیئر ہے، اگر ہم کو عربی آئے تو ہم اس کی بہت گہرائی میں اتر سکتے. ذالکم وصاکم بہی، ذالکم وصاکم بہی، کہ اللہ جو ہے تمہیں وصیت کر رہا ہے، یعنی وصیت کر رہا ہے اللہ. اور یہی کہا گیا کہ کمانڈمنٹ ہے، یہ اللہ کمانڈ کر رہا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس پہ، اس سے یعنی تذکر کرنا جو ہے وہ غور و فکر کرنا بھی ہے، اور ویسے مطلب وہی یعنی تم اس کے اوپر دھیان دو. اللہ یہ حکم کر رہا ہے ایکچولی. And come not nigh to the orphan's property except to improve it, until he attain the age of full strength. Give measure and weight with full justice. No burden do we place on any soul but that which it can bear. Whenever you speak, speak justly, even if a near relative is concerned, and fulfill the covenant of Allah. Thus doth He command you, that you may remember